جو میں 5-6 مرتبہ گیا ہوں، عمرہ کی حوالے سے میں ذکر کر رہا ہوں، میں نے اس سفر کے اندر جو سب سے بڑی چیز دیکھی وہ یہ چیز دیکھی ہے کہ میں 1000 واز کروں نا، 1000 واز، وہ 1000 واز اور تقریر وہ اثر نہیں کرے گی جو بیت اللہ شریف کو صرف دیکھنے سے اور گنبد خضرا کو صرف دیکھنے سے دل کی کیفیت بن جاتی ہے۔ مثلا میں مدینہ شریف میں ایک قافلے کے ساتھ، جب وہ میرے ساتھ تھے تو میرے ہی قافلے کا ایک بندہ میرے آگے آگے جا رہا ہے، میں اب میری اپنی بھی ایک کیفیت تھی، لیکن اس شخص کو میں نے دیکھا کہ وہ مجھ سے بہت اعلیٰ کیفیت میں تھا۔ اب میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، آنکھیں اس کی ایسے جیسے تاڑے لگی ہوئی ہیں، کھلی کی کھلی ہیں، اور ٹانگیں اس کی ہل رہی ہیں، کپ کپا رہی ہیں، اور میں نے اس کے الفاظ سنے، کہتے سونے کتنے میں تے کتنے تو، یعنی میرے جیسا نکما بندہ تیری بارگاہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میری کوئی حیثیت ہے؟ میرے جیسا گناہگار شخص آپ کی بارگاہ میں اور اتنی بڑی بارگاہ میں؟ یہ وہ الفاظ بھی ساتھ کہہ رہا ہے، یہ اس کی کیفیت ہے۔ تو اب یہ کیفیت 1000 تقریروں سے بھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ پھر بیت اللہ شریف میں جب آپ جاتے ہیں تو جب آپ اپنی نظر کی حفاظت کر کے وہ مطاف میں پہنچتے ہیں جہاں سامنے بیت اللہ شریف ہوتا ہے، اس وقت آپ کی جب نگاہ اٹھتی ہے تو وہ کیفیت جو ہے وہ آپ جتنی مرضی محفلیں کر لیں، جتنی مرضی ذکر کر لیں، جتنا مرضی نفل پڑھ لیں، جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں، جو مرضی کر لیں، جتنا مرضی خرچہ کر لیں، جو کچھ مرضی کر لیں، لیکن بیت اللہ شریف پر پہلی نگاہ پڑتے ہی جو کیفیت بنتی ہے وہ صرف اس کو دیکھنے سے ہی بن سکتی اور کسی صورت میں نہیں بن سکتی۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو مشاہدے اور تجربے میں ہے، جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ تو ایک آدمی جب وہاں پہنچتا ہے تو اس کی جب دل کی کیفیت یہ بن جائے تو لا محالہ اس کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے، میں کون تھا، کہاں پیدا ہوا، کیا کیا، کیا کیا مجھ سے غلطیاں ہوئیں، اور پروردگار شفقت اور مہربانی فرماتے ہوئے اس بندے کو کہتا ہے کہ اگر تیری یہ کیفیت بن گئی ہے تو جا، آج سے تجھے ہم نے ایسے کر دیا ہے جیسے تو آج ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہے۔ یہ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے آقا کہہ رہے ہیں، یعنی یہ میری بات نہیں ہے۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ شخص پہنچتا ہے تو اس کی کیفیت، کیونکہ حضور کو چھوٹی حیثیت تو نہیں نا، یہ تو حضور کا کرم ہے کہ وہ ہم میں ہیں اور ہم چلے جاتے ہیں، ورنہ آپ کا مقام زمین تھوڑا ہی ہے، آپ کا مقام تو شاید آسمان بھی نہیں ہے، چونکہ اللہ کے بعد حضور ہیں۔ کیوں جی؟ اللہ کے بعد ہی حضور ہیں نا بھئی، اب ان کے لیے کس مقام کا تعین کریں گے ہم؟ بھئی کون سی چیز ہے جو ہم اس لائق سمجھیں گے کہ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے لائق ہیں؟ بس یہ ہے کہ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا پاک کی عزت کی قسم ہے کہ میرے جیسا شخص اس سرزمین میں قدم رکھنے اور سانس لینے کے لائق نہیں ہے، لیکن حضور کی یہ لجپالی ہے۔ یہی ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ جب تم اس لائق نہیں رہتے، گناہ گار ہو جاتے ہو، تم سے خطائیں ہو جاتی ہیں، زندگی تم گناہوں میں گزاراتے ہو، تو میری بارگاہ میں آؤ، میں ہی تو ہوں جو تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتا ہوں، اللہ سے میں تمہیں معافی لے کے دیتا ہوں۔ اور جب حضور مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو پھر پروردگار خود گارنٹی فرماتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، جب محبوب کے لب تمہارے لیے ہل جاتے ہیں تو پھر میں تمہاری توبہ بھی قبول کر لیتا ہوں، تم پر رحم بھی فرماتا ہوں۔